IBB ٹی وی کی طرف سے ڈاکٹر عرفان بیگ کا سلام قبول کیجیے۔ آج کی نرالی خبر اور انوکھا تبصرہ کے ساتھ حاضر ہوں، اور خبر یہ ہے کہ تھائی لینڈ یعنی بینکاک کے ایئرپورٹ سے پرواز کرنے والی ایک جہاز میں مسافر طیارے میں دوران پرواز سانپ جو ہے نکل آیا۔ یہ سانپ جو تھا، جو مسافروں کی سر کے اوپر جو سامان رکھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں سے برآمد ہوا۔ واضح رہے کہ تھائی لینڈ میں سانپ پالے بھی جاتے ہیں، کھائے بھی جاتے ہیں، لہٰذا اس کو جو ہے فلائٹ جو اٹینڈنٹ تھا اس نے اس کو بڑی کوششوں سے پہلے پلاسٹک کے بوتل میں ڈالنے کی کوشش کی اور پھر شاپر میں اس کو بہرحال بند کر دیا۔ اس دوران کچھ مسافر گھبرائے اور باقی جو تھے وہ انہوں نے کوئی زیادہ بھگدڑ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہمیں 70s کے زمانے کا 75-6 کی بات ہے۔ کراچی سے آنے والی بولان میل جو کوئٹہ آ رہی تھی، اس میں اچانک رات کے وقت جو ہے بھگدڑ مچ گئی اور لوگوں نے گرمی کے دن تھے اور لوگوں نے جوتے اتار کے مار رہے ہیں، پھینک رہے ہیں۔ دیکھا کہ کالا بڑا سا سانپ جو ہے وہ کھڑکیوں کے پاس لہرا رہا ہے، اوپر سے کہیں نکلا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب شور زیادہ ہوا تو ایک نوجوان آگے ملتا اٹھا، جین پہنی ہوئی تھی، اس نے اس کو سانپ کو پکڑا اور بولا یہ بیگ سے باہر نکل آیا تھا۔ اندازہ کیجیے کئی لوگوں کے جوتے اور چپلیں جو ہیں وہ باہر چلی گئی تھی۔ بہرحال یہ فلائٹ سے اس کی وہ باقاعدہ جو ہے وہ ویڈیو بنا لی گئی تھی اور یہ ویڈیو وائرل ہوئی، اور سانپ جو ہے وہ بہرحال وہ سفر کے دوران وہ اس کو پکڑا گیا۔ ہمارے ہاں بھی شاید صدیق اکبر ایک سیکرٹری تھے، بعد میں سیکرٹری داخلہ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی رہے، وہ میرے کچھ شناسہ ہو گئے تھے، تو وہ اپنے کوئٹہ سیکرٹریٹ میں اپنے دفتر میں دراز کے اندر سانپ اور بچھو رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سے سانپ بچھو پالے ہوئے تھے۔ ہمارے ہاں محفوظ علی خان ہمارے دوست بھی ہیں اور کوئٹہ کے ہیں، بہت اچھے، کئی زبانیں بولتے ہیں، بڑا کامرس پر اور خزانے کے امور پر انہیں بڑا ملکہ حاصل ہے، اور بہت سی جگہوں پر جا کر لیکچر دیتے ہیں۔ نیپا میں بھی وہ رہے۔ بہرحال انہیں بھی سانپ پالنے کا بہت شوق ہے اور قسم قسم کے سانپ انہوں نے پالے ہیں۔ تو جو لوگ سانپ پالتے ہیں انہیں تو شوق ہے، لیکن ہم جیسے آپ جیسے لوگ اگر خدا نخواستہ اچانک سانپ نکل آئے اور خصوصاً فلائٹ میں، تو ٹرین سے تو جمپ لگائی جا سکتی ہے، جہاز کا تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ تو بہرحال اس خبر اور اس تبصرے کے ساتھ عرفان بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ